سر ابھی ہم یہی ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے راتیں نشیمن پر بجلیاں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہی ان وارداتوں میں ملوث ہیں، وہ بھی اقبا برائے تاوان اور تھانے میں رکھا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہیں باتیں؟ جی سر، ایسے ہے کہ یہ بیسیکلی نوسر بازوں کا ایک گروپ تھا جس کو ایس ایچ او نے پکڑا. اچھا. اور ایس ایچ او کو چاہیے تھا کہ ان پہ فوری ایف آئی آر دے کے کارروائی کرتا. اوکے. مگر وہ ایک کرپٹ پریکٹس میں مبتلا ہوا اور ان کو پیسے لے کے چھوڑنے کی اس نے ایک حرکت شروع کی جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس کے اوپر یہ جب ایشو پوائنٹ آؤٹ ہوا تو اس کے اوپر ہم نے پورا ایکشن لیا. اور اس میں پہلے تو ان کو سسپینڈ اور ریورٹ کیا گیا ایس ایچ او کو، اور اس کے بعد ایون ہم نے ایف آئی آر بھی دی جس کے اندر ایس ایچ او بھی نامینیٹڈ ہے، اور جو درمیان میں اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے تھے ایس ایچ او کا انفارمر اور دوسرے اہلکار، ہم نے 7 لوگوں کو ایف آئی آر میں ہم نے بک کیا ہے اور ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی بھی عمل میں لائی ہے. تو میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو انسیڈنٹ ہے ہم اس کو بالکل کنڈون نہیں کرتے، اور اس کے اوپر پوری کارروائی پورے زور سے ہم کرتے ہیں ہمیشہ سے، کیونکہ پولیس کا محکمہ اتنا بڑا ہے، اس میں اکا دکا یا 1% کوئی اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی چیزیں جو اگینسٹ رولز ہیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے اوپر پوری کارروائی. لیکن معروف صاحب ایک چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم آپ کی پرابلم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ذرا یہ سمجھیے کہ آپ نے کہا کہ اکا دکا ایسے واقعات جو ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک تھانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس ایک تھانے کے اطراف تقریباً ہزاروں شہری، لاکھوں نہ صحیح ہزاروں شہری رہتے ہوں گے جن کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش رہتا ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو لے کے، کبھی مگنگ سے لے کے 10 طرح کے واقعات ہوتے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہوں گے. تو اٹ از ناٹ دیٹ سمپل سر. نہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے. اس میں دیکھیں جہاں پہ اس میں پولیس کے بہت اچھے کام بھی ہیں، کرمنل اسی تھانے میں بہت اچھے کرمنل بھی پکڑے گئے، پولیس انکاؤنٹر بھی ہوئے، اور اس میں یعنی کہ اٹ از پارٹ آف دا پروسیس کہ اس میں غلطیاں بھی ہیں اور ہم غلطیوں کی اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں. اور اس میں صرف ایک انسیڈنٹ کو یا ایک بندے کے اوپر رکھ کے اس کو تمام. اچھا، آپ اس بارے میں شور ہیں کہ یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے؟ کیونکہ نارتھ ناصر آباد کا پولیس اسٹیشن ہے اور اکثر و بیشتر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جی پولیس میں کالی بھیڑے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے میڈیا، لیکن اس پر کوئی ایکشن تو ایسا نہیں ہوتا. بار بار ان واقعات کا ہونا اس بات کی غمازی ہے کہ ایکشن نہیں ہوا ان کے خلاف. اگر آپ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیا، ایون اس ایس ایچ او کو نامینیٹ کیا ایف آئی آر میں. ایف آئی آر سے زیادہ ایکشن تو نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایف آئی آر ہی ہو سکتی ہے. اس کے بعد تمام 6 باقی جو بشندگان تھے ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کی ہے اور ان کے اوپر اے ٹی سی کے کیس بنے ہیں اور وہ ان کا ٹرائل ہوگا. تو اس میں اس کے علاوہ بھی اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو پولیس میں جتنی سزائیں دینے کا کلچر ہے، جتنی سزائیں پولیس میں دی جاتی ہیں اتنی کسی اور محکمے میں نہیں دی جاتی. اگر آپ فیکٹس دیکھیں تو ہمارے اس کے اوپر بڑی کلیئر پالیسی ہے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی کہ بینگ سینئر آفیسر ہم پورا ایکشن لیتے ہیں. اچھا، دوسرا ایک اور چیز ہے اور اس میں آپ بات کر لیں. جی کنٹینیو. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ نے تھانہ دیکھا ہے، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی ایسے کوئی ڈیزرٹڈ علاقہ ہے، استعمال میں نہیں ہے. یہاں کی عمارت ایسی ہے کہ جیسے بمباری کے بعد کسی نے خالی کر کے رکھی ہو. یہ تھانے کا منظر پیش نہیں کر رہی، پلس وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بائکس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں جن کے پارٹس بھی غالباً نہیں ہوں گے. تو آپ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اتنی بائکس ہیں، ان کے مالکان کون ہیں، یہ تھانے کی ایسی حالت کیوں ہے، کون جانا چاہے گا اپنی ایف آئی آر درج کروانے ایسے تھانے میں جس کا حال ہی ایسا بھوت بنگلے جیسا ہو. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک خاص کمرے کا صرف ماحول دیا گیا ہے. اچھا. اور اگر آپ باقی پورے تھانے میں دیکھیں، اس تھانے کے اندر ہم نے ایک کمیونٹی پولیسنگ سینٹر بھی بنایا ہے. اگر وہ چیز بھی شاید شیئر کرنی چاہیے تو اس کمیونٹی پولیسنگ سینٹر میں لوگوں کی مدد سے ہم نے 100 سے زائد کیمرے لگائے ہیں اور وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی اسی تھانے کے اندر موجود ہے جس کے اندر ہمارے آپریٹر بیٹھے ہوتے ہیں. اور پورے جو نارتھ ناظم آباد کو ہم نے سیکیور کیا ہے اور ان سی سی ٹی ویز کی مدد سے ہم نے بے شمار اپنے کیس حل کیے ہیں. تو اور جہاں تک آپ بائکس کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیونکہ کافی تھانوں کے اندر اس طرح کی بائکس پڑی ہوتی ہیں جو کہ کافی سالوں سے کیس پراپرٹیز ہوتی ہیں، ان کے کیسوں کا ڈسپوزل نہیں ہو رہا ہوتا. جی جی. تو اس حوالے سے ہم نے ایک یارڈ
ایک یارڈ سیپریٹلی بنا رہے ہیں جس میں اس طرح کی تمام کیس پراپرٹیوں کو ہم ڈمپ کر سکیں. تو دس از اے ڈمپنگ یارڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کی کوشش ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات نہ ہو اور بڑا آپ کہہ رہے ہیں سخت سزاؤں کا نظام ہے, لیکن خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اطراف کے جو تھانے ہیں, شارع نور جہاں ہو گیا, اس کے علاوہ حیدری ہو گیا تھانہ, وہاں پر آپ نے تھوڑا نظر رکھی ہے کہ وہاں پر چیزیں ٹھیک ہیں سب؟ دیکھیے اس میں ہمارے جو ایس پیز ہیں ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ جو ڈیلی کی ہماری گرفتاریاں ہوتی ہیں ان کو دیکھا جائے, اور اس کے علاوہ جو ان کا فردر سرپرائز وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں ہم. اور نارملی اس طرح کے واقعات بہت زیادہ پیش نہیں آتے, مگر اس میں یہ ہے کہ ہمارے اٹس اے کنٹینیوس پروسیس کہ اصلاح دیکھیں اس میں اصلاح بھی پولیس نے کی, رپورٹ بھی پولیس کو ہوا, اصلاح بھی پولیس نے کی, کارروائی بھی پولیس نے کی. کاروائی بالکل پولیس نے کی, لیکن آپ نے دیکھیے ذرا کہ جب ہمارے نمائندگان وہاں پر پہنچے, نذیر شاہ وہاں پر پہنچے, تو وہاں پر جو ایسا صاحب تھے ان کا رویہ بہت ہی زیادہ, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے انہوں نے برتاؤ بھی وہاں پر کیا. تو یہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور کیوں فیل کرتے ہیں اگر اتنا احتساب کا نظام ہے, اتنا ڈر ہے, خوف ہے؟ ایسا نہیں ہے, میری بات سنیے گا. اس میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر تھانے میں کوئی صحافی جاتا ہے تو ایس ایس پی یا پی آر او کے ذریعے فیسیلیٹیٹ ہو کے جاتا ہے. اچھا. نارملی اگر تھانے میں جانا تھا کسی رپورٹر نے, تو اگر موقف ہوتا ہے تو سب سے پہلے کرائم رپورٹر ایس ایس پی یا ایس ایس پی کے پی آر او سے موقف لیتا ہے. ایک ڈیوٹی افسر, رات کا واقعہ ہے, یہ دن کا ڈیوٹی افسر ہے, دن کے ڈیوٹی افسر کو رات کے ایک تو واقعے کا بالکل معلوم نہیں, آپ تو اس سے موقف لینا ہی غلط تھا, یہ عمل میڈیا کا غلط تھا. ایسا کیوں رات کے دن کے واقعے کا موقف لیا جاتا؟ نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, ہم یہاں پر آتے ہیں تو ایکشن ہو رہا ہے نا اس پہ سر, ورنہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا, ورنہ تو آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا. نہیں, ایکشن آلریڈی ہو چکا تھا. میری ایک بات سمجھیں, ہم لوگ جب یہاں پر جب ہم نیوز شفٹ میں کام کیا کرتے تھے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک شفٹ سے جانے والا دوسرے شفٹ والے کو مطلب سارے چیزوں سے متعلق آگاہ کرتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو ایک واقعہ ہوا اور پولیس جیسے محکمے میں, ایک پولیس اسٹیشن میں دوسری شفٹ والے کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ایسے میں میڈیا کو چاہیے کہ پہلے ایس ایس پی صاحب کو انفارم کرے, ان کے پی آر او سے بات کرے تاکہ ساری معلومات اس تک پہنچ جائیں, اور پھر جو چھپانے کو وہ چھپا دیا جائے, اس کے بعد پھر سامنے آ جائیں کہ جی راوی سب چین ہی چین لکھ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. آلریڈی ساری کاروائی ہو چکی تھی. نہیں بھائی, آپ شاید پروسیس کو سمجھ نہیں رہے. نہیں تو پھر اتنا برہم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کے خلاف بھی ہم نے انکوائری انیشیٹ کی ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا, بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے تھا. یہ میں بات ایگری کرتا ہوں, مگر اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. اس میں آلریڈی ان کو کسٹڈی ہم کر چکے تھے, پولیس والوں کو آلریڈی ایس ایچ او سسپینڈ ہو چکا تھا, پورا ایکشن ہو چکا تھا اس سے پہلے. اور معروف صاحب ایک چیز یہ ہے کہ جب ایسی کوئی مثال آپ لوگ قائم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈر ہونا چاہیے, اور یہ تو ایک ہی از اے رپورٹر, لیکن اس سے ہٹ کے کوئی عام شہری بھی جائے تو اس کے ساتھ بھی عزت و احترام کے ساتھ, کیونکہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے, کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایک شجر ممنوعہ یا علاقہ ممنوعہ بنا دیا جائے کہ جی وہاں سے بات کر کے آؤ گے تو پھر بات ہوگی. ویسے نہیں ہو سکتی. اگر وہ صحافتی اپنا کارڈ نہیں بھی دکھاتا, سی این آئی سی تو اس کے پاس ہے نا, پاکستانی شہری تو ہے نا, وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. بالکل پوچھ سکتا ہے, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو ڈیوٹی آفیسر ہے ہم نے اس کے خلاف بھی انکوائری انیشیٹ کی ہے. جیسے میں نے چلے آئی ہوپ سو کہ جو نارمل پریکٹس ہے, میں پریکٹس بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, چلے آئی ہوپ سو کہ آگے چیزیں ہوتا اس طرح سے. ٹھیک, لیٹس ہوپ کہ آپ کی اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ اس پر کام کرے, کیونکہ یہ تو ایک سیف ہیون بنا ہوا تھا. ایک بار برائے تاوان کے جو مغوی تھے ان کو یہاں رکھا جاتا تھا, تو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا آلریڈی. بہت شکریہ ایس ایس پی سینٹرل معروف عثمان, اس پر گفتگو کر رہے تھے.